ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ قابل احترام بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت و جلالت، شان و شوکت، ہر طرح کی بادشاہی، شہنشاہی، یکتائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس کے احسانات اور کرم فرمائیوں تلے میری اور آپ کی زندگی دبی ہوئی ہے۔ ہر سانس کا مالک ہے، ہر دھڑکن کا مالک ہے۔ اگر وہ چاہے اندر لی ہوئی سانس باہر نہ آ سکے، اگر وہ چاہے باہر آئی ہوئی سانس اندر نہ جا سکے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ درود و سلامتی کا نذرانہ ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المتقین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ حاضرین گرامی، دین اسلام ایک کامل و اکمل دین، مکمل ضابطہ حیات ہے، جس نے اپنے ماننے والوں کی ہر شعبے میں، ہر لمحے اور ہر مرحلے میں انسان کی رہنمائی فرمائی ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ اور کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جس میں اسلام کی تعلیمات موجود نہ ہو۔ انسان کو کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے جاگنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے،
کیسی زندگی گزارنی ہے اور کیسی روش اختیار کرنی ہے، انسان کے لیے کیا چیزیں حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، الغرض تمام تر چیزوں کی شریعت اسلامیہ نے ہمارے لیے وضاحت کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کفار و مشرکین مسلمانوں کا اور اہل اسلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کفار و مشرکین نے کہا تھا کہ بھائی یہ تمہارا اسلام کیسا اسلام ہے، یہ تمہارا نبی کیسا نبی ہے، قد علمکم کل شیء حتی القراء، کہ تمہارا نبی ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے، یہاں تک کہ قضائے حاجت کے آداب بھی بتاتا ہے کہ انسان کو استنجا کیسے کرنا ہے، انسان کو قضائے حاجت کے وقت کیسے بیٹھنا ہے، کیا دعائیں پڑھنی ہیں، یہ بھی تمہارا نبی بتلاتا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سینہ ٹھوک کر کہا تھا، نعم، ہاں ہمارا نبی ایسا ہے کہ ہمیں ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ لوگو، میں ایک ایسے دین پر تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن چمکدار ہیں، جس کی تعلیمات مکمل واضح، انسان کے لیے عمل کرنے کے لیے بہت آسان۔ حضرات گرامی، یاد رکھیں شریعت اسلامیہ کی جس طرح بے شمار تعلیمات موجود ہیں، ان میں سے ایک بنیادی تعلیم، ایک نمایاں تعلیم یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے تو اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کی عبادت اگر انجام دے تو اس میں کسی کو پارٹنر نہ بنائے۔ بندے کا مقصد کیا ہو؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا، کہ میرے اس نیک کام سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو میرا یہ کام پسند آ جائے۔ بندے کی آخری منزل، انتہائی منزل اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ لیکن آج دور حاضر میں جہاں پر بے شمار فتنے رونما ہو رہے ہیں، یاد رکھیں ان میں سے ایک عظیم فتنہ جو ہماری صفوں میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، کہیں نہ کہیں وہ فتنہ ہمارے نیک اعمال کو کھائے جا رہا ہے۔ جس طرح ایک آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، وہ فتنہ ہماری نیکیوں کو کھائے جا رہا ہے۔ یاد رکھیں وہ فتنہ شہرت پسندی کا فتنہ ہے۔ شہرت پسندی، یاد رکھیں یہ انسان کو تباہ برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ انسان کوئی بھی نیک عمل کرے، کوئی بھی اچھا کام کرے، اور اس کام کے بعد انسان یہ خواہش کرے کہ لوگ اس کے اس کام پر تعریف کریں، لوگوں کی تعریفوں کا وہ محتاج ہو، لوگ اس کی واہوائی کریں، لوگوں کی زبان پر اس کے نیک اعمال کے چرچے ہوں۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے، یہ خواہش رکھتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، یاد رکھیں یہی شہرت پسندی ہے۔ اور یہ شہرت کی بھوک جس انسان کو لگ جاتی ہے، یاد رکھیں دنیا اور آخرت تباہ برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ حضرات گرامی، آئیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں اس شہرت پسندی کے فتنے کے حوالے سے میں اور آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ اس شہرت پسندی کے حوالے سے کیا کہتی ہے، اسلامی نقطہ نظر شہرت پسندی کے حوالے سے کیا کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو شہرت کی اس بیماری سے بچائے، آمین۔ حضرات، ایک مرتبہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس ان کا بیٹا دوڑے دوڑے آتا ہے اور کہنے لگتا ہے، اے میرے ابو جان، وہاں دیکھیں عہدہ اور منصب بانٹے جا رہے ہیں، لوگ اپنے عہدہ اور منصب حاصل کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں،
لہٰذا آپ بھی جائیں، آپ کا یہ حق بنتا ہے، آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمبی زندگی گزاری ہے، آپ کا یہ حق بنتا ہے آپ بھی جائیں اور کوئی عہدہ اور منصب لے لیں۔ اللہ اکبر۔ جب بیٹے کی یہ بات سعد بن ابی وقاص نے سنی، کہا اسکت، اے میرے بیٹے خاموش ہو جا۔ میں اور آپ اگر اس جگہ پر ہوتے اور ہم سے کہا جاتا کہ بھائی دیکھو عہدہ اور منصب بانٹا جا رہا ہے، لوگوں کے حقوق بانٹے جا رہے ہیں، لہذا آپ بھی جائیں اور عہدہ اور منصب کو لے لیں، ذرا اپنے نفس سے پوچھ کر دیکھیں، میں اور آپ اس عہدہ منصب کے لیے لڑ پڑتے، میں اور آپ اس عہدہ اور منصب کے پیچھے بھاگ جاتے، لیکن سعد بن ابی وقاص نے کہا اسکت، اے میرے بیٹے خاموش ہو جا، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی۔ اے میرے بیٹے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ رب العالمین 3 طرح کے لوگوں کو پسند کرتا ہے، اللہ رب العالمین 3 طرح کے لوگوں کو بہت چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا التقی، سب سے پہلا آدمی وہ ہے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، جو اللہ کی محرمات سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو، تنہائی میں ہے، خلوت میں ہے، اس کے لیے موقع ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس ڈر سے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے، وہ گناہ سے اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاتا ہے۔ ایسے انسان کو اللہ پسند کرتا ہے، ایسے انسان کو اللہ بہت محبت کرتا ہے۔ دوسرا آدمی اللہ کے نبی نے فرمایا الغنی، جو مالدار ہو، جو بے نیاز ہو۔ مالدار سے مراد یہ نہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں جو مالدار ہیں، مالدار سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ انسان دل کا مالدار ہو، انسان قناعت پسندی والا ہو، اللہ نے جو کچھ اسے عطا کیا ہے اس پر صبر کرنے والا ہو، جتنا کچھ اللہ نے اسے عطا کیا ہے اور جیسا کچھ بھی ہے اس پر قناعت پسندی اختیار کرے، ایسے انسان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک تیسرا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الخفی، یعنی جو انسان اپنے آپ کو چھپائے رکھتا ہو، جو انسان اپنے آپ کے نیک عمل کو چھپاتا ہو، اللہ کے لیے صرف اور صرف نیک عمل کرتا ہو، ایسے انسان کو اللہ پسند کرتا ہے۔ شارحین نے لکھا ہے الخفی کا معنی ہے الخامل المنقطع الی العبادہ، یعنی جو انسان گمنام ہو، شہرت کو ناپسند کرتا ہو، لوگ اس کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ یہ دیکھو فلاں متقی آدمی ہے، فلاں سخی انسان ہے، فیاض انسان ہے، لوگ اس کی طرف اشارہ کر کے کہیں، ایسے انسان کو خفی نہیں کہا جاتا ہے۔ خفی اسے کہا جاتا ہے جو انسان شہرت سے اپنے آپ کو بچاتا ہو اور دنیاوی معاملات میں عہدہ اور منصب سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہو۔ حضرات گرامی، آج ہمارے معاشرے میں ذرا نظر ڈال کر دیکھیں، کتنے ایسے لوگ ہیں کبھی کسی کا سہارا میں اور آپ کیا بن جاتے ہیں، کسی غریب کی مدد کیا میں اور آپ کر لیتے ہیں، مسکین کو کھانا کیا کھلا دیتے ہیں، بس اس کو لے کر یہ چاہتے ہیں کہ 4 لوگ اس انسان کی تعریف کرے۔ 4 لوگ جب تک تعریف نہیں کرتے ہیں مجھے اور آپ کو تسلی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات یاد رکھیں، ایسا انسان اپنی قدر کو اللہ کے پاس سے کھو دیتا ہے۔ جو انسان لوگوں کے لیے کام کرے، لوگوں کی شہرت اور واہوائی کے لیے کام کرے، ایسے انسان کے اعمال کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ حضرات گرامی، ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ فرماتے ہیں
ما صدق اللہ عبد احب الشہرہ۔ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان شہرت کو پسند کرتا ہو وہ انسان کبھی اللہ کے ساتھ سچا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو انسان شہرت چاہتا ہو وہ انسان اللہ کے ساتھ خالص نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح وہب بن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں من خصال المنافق ان يحب المدح ويكره الذم۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منافقین کی نشانیوں میں سے ہے، یہ منافقین کی صفات میں سے ہے کہ انسان صرف اور صرف اپنی تعریف پسند کرے، کسی بھی طرح لوگ اس کی تعریف کریں، چاہے اس کے اندر وہ چیز موجود ہو کہ نہ ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بس لوگ اس کی تعریف کرنے چاہیے اور اس کی لوگ برائی نہ کریں، کوئی انسان اس کی تنقید نہ کرے، بس وہ چاہتا ہے لوگ اس کی تعریف کریں۔ ایسا انسان، اس کے اندر نفاق کی ایک قسم پائی جاتی ہے، منافق کی ایک علامت ایسے انسان کے اندر پائی جاتی ہے، ایسے انسان کے اندر منافق کی ایک صفت پائی جاتی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں منافقین کی صفات کا ذکر کیا، فرمایا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا۔ منافقین کیا چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی ایسے اعمال میں تعریف کریں جو کہ انہوں نے کبھی کیے ہی نہیں ہیں، لوگ ان کی ایسے اعمال پر تعریف کریں جو کہ کبھی انہوں نے اس کام کو انجام بھی نہیں دیا ہے۔ اور ہمارے اندر اتنے کتنے لوگ موجود ہیں، کبھی کوئی انسان کسی سے کہہ دیتا ہے کہ بھائی آپ بڑے تہجد گزار ہیں، آپ بڑے ہی فیاض ہیں، سخی ہیں، حالانکہ نہیں ہوتا ہے، انسان خاموش ہو جاتا ہے، وہ تعریف سننے لگتا ہے، فری میں تعریف مل رہی ہے، وہ انسان اس کو منع بھی نہیں کرتا ہے۔ یاد رکھیں ایسا انسان کے اندر بھی منافق کی ایک صفت پائی جاتی ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا۔ منافقین چاہتے ہی یہ ہیں کہ ایسے اعمال پر ان کی تعریف کی جائے جو کہ انہوں نے کبھی کیے ہی نہیں ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں ان یقول لهم الناس علماء وليسوا بأهلهم۔ ابن عباس رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ منافقین جو ہے چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں علماء کہیں، حالانکہ یہ علماء کی اہلیت بھی نہیں رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو شہرت سے دور رکھا کرتے تھے، گمنامی کی زندگی کو پسند کیا کرتے تھے، اور اپنے صحابہ کو ہمیشہ کسی نہ کسی موقع پر یہ نصیحت بھی کیا کرتے تھے کہ لوگوں عمل کرو تو تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ہونے چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو تمہارے عمل، نیک عمل کی خبر نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی طرح سے اپنے صحابہ کو نصیحت کیا کرتے تھے، جیسے آپ وہ حدیث پڑھ کر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 7 خوش نصیب ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، قیامت کے دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے اللہ کے نبی نے ایک آدمی کا ذکر کیا، کہا کہ جو آدمی سیدھے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ آپ دیکھیں یہ حد درجے مبالغے کی بات ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے خرچ کریں بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی تعلیم یہ دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں اپنے عمل کو چھپا کر کیا کرو، عمل کرو تو تمہارا عمل تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ہو، تم اس کے ذریعے سے شہرت لوگوں میں نہ چاہو۔ اور اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان تنہائی میں بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے
اور یاد کرنے کی وجہ سے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اس کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں، ایسے انسان کو بھی اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ تنہائی کی عبادتیں، خلوت کی عبادتیں، جس میں شہرت کا شائبہ بھی نہیں ہوتا ہے، جب انسان اللہ کے ساتھ تنہا ہو، ایسے وقت میں اللہ کے لیے عبادتیں کریں، ذکر و اذکار کرے، اور ایسی عبادتوں کو حد درجہ چھپانے کی کوشش کرے۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت کا نبی ہے، کائنات کا امام ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر گمنامی کی زندگی گزارا کرتے تھے، ذرا آپ غور کر کے دیکھیں۔ جب آپ کو مکہ والے آپ کے آبائی وطن سے نکال دیتے ہیں، اہل مدینہ نے آپ کو دعوت دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی مدینہ نکل چکے ہیں اور وہاں پر اہل مدینہ کو بے صبری سے انتظار ہے کہ وقت کا نبی ہمارے پاس تشریف لا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اہل مدینہ ہر روز مدینہ کے کنارے پر، بارڈر پر آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا کرتے تھے، اور جب دھوپ تیز ہونے لگتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے تو مایوس ہو کر اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاتے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی جب دھوپ تیز ہو گئی، اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے تھے، ایک آدمی نے چٹان پر سے دیکھا کہ قافلہ جو سفید لباس میں ملبوس ہے آ رہا ہے۔ لوگوں کو خبر دیا کہ لوگوں، تمہارا مقصود آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ لوگ مارے خوشی کے، ان کی خوشی سے پھولے نہیں سماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے لوگ آگے بڑھتے ہیں، لیکن آپ یہاں پر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنجیدگی کو دیکھیں، اللہ کی نبی کی عاجزی کو دیکھیں۔ صحابہ کرام جو اہل مدینہ ہیں، اللہ کے نبی کو پہچان نہیں پا رہے ہیں کہ یہ قافلے میں اللہ کا نبی کون ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی الگ سے کرسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، کوئی الگ سے امتیاز نہیں، کوئی الگ سے نیا اچھا کپڑا نہیں، کوئی الگ سے سواری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی۔ تمام لوگ جیسے تھے ویسے ہی عام انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ آخر کار اہل مدینہ نے ابوبکر صدیق کو نبی سمجھ بیٹھے، اور ابوبکر صدیق سے اہل مدینہ آ رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اور آپ اگر ہوتے، اللہ نے مجھے اور آپ کو کسی عہدہ اور منصب سے نوازا ہوتا، اور ہمارے علاوہ کسی اور کا لوگ استقبال کرتے، کسی اور چھوٹے انسان سے آ کر لوگ ملاقات کرتے، میرا اور آپ کا عالم کیا ہوتا؟ وقت کا نبی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی کو شہرت پسند نہیں تھی۔ آخر کار ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں اور اپنی چادر سے اللہ کے نبی کو سایہ کرتے ہیں، تب جا کر معلوم ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، اسی طرح آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیں کس طرح اللہ کے نبی اپنے آپ کو شہرت سے بچایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے دربار میں مختلف طرح کے قافلے آیا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی قافلہ آتا، اللہ کے نبی صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوتے، سب سے پہلا سوال یہ ہوتا، ایکم محمد، تم میں محمد کون ہے؟ سبحان اللہ۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس طرح گھل مل کر اللہ کے نبی بیٹھتے، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ امتیاز، کوئی الگ کرسی نہیں لگتی تھی۔ میں اور آپ اگر اللہ نے کوئی تھوڑا سا عہدہ عطا کر دیا، تھوڑا سا منصب اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کر دیا، مجھے اور آپ کو خصوصیت چاہیے۔ میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا الگ ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری بات چیت بھی ہمارے عہدے کے لوگوں سے ہو، کم تر اور غریب لوگوں سے ہمارا مقابلہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، اسی طرح آپ دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں، صحابہ کرام نے بھی
ہمیشہ اپنے آپ کو شہرت سے بچائے رکھا ہے۔ وہ کام کرتے تھے، نیک اعمال کیا کرتے تھے، لیکن اس نیکی کا صحرا اپنے سر پر باندھنے سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، حجۃ الوداع کے موقع پر 1,14,000 صحابہ شریک تھے، 1,14,000 صحابہ شریک تھے، لیکن ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو شخصیات کے ماہر ہیں، کہیں بھی حدیث میں اگر آ جائے کہ فلاں راوی اللہ کے نبی کے پاس آئے تو ابن حجر تحقیق کرتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ آنے والا صحابی کون ہے، ان کا نام بتا دیتے ہیں۔ لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر جو 1,14,000 صحابہ شریک ہوئے تھے، ان میں سے ابن حجر نے صرف اور صرف 8,000 صحابہ کا ذکر کیا، 8,000 صحابہ کا نام ذکر کیا ہے۔ بقیہ صحابہ کہاں گئے؟ وہ اپنے آپ کو شہرت سے بچایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، آپ پڑھتے ہوئے چلے جائیں، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جس کسی بھی عالم کے پاس جاتے علم حاصل کرنے کے لیے، حدیث لینے کے لیے، سب سے پہلے نصیحت جو علماء کرتے، محدثین کہتے، یا سفیان ایاک والشہرہ، اے سفیان اپنے آپ کو شہرت سے بچائے رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو علم اس لیے حاصل نہ کرنا کہ لوگ تمہیں عالم کہیں، بڑا علامہ کہیں، مفتی کہیں، اس لیے علم حاصل نہ کرنا، تمہارا مقصد اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو۔ حضرات، کئی محدثین ایسے بھی گزرے ہیں، ان کی مجلس میں، ان کے حلقوں میں لاکھوں کی تعداد شریک ہوا کرتی تھی، اور جب محدث درس حدیث دینے کے لیے تشریف لاتا اور دیکھتا کہ اتنی بڑی تعداد میرے درس میں شریک ہے، درس دیے بغیر اٹھ کر چلے جاتے تھے۔ لوگ پوچھتے آخر کیا وجہ ہے؟ لوگ دور دراز کا سفر کر کے آپ کے درس میں بیٹھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اس وقت محدث جواب دیتا کہ مجھے ڈر ہے کہیں اللہ میرے اندر ریاکاری کا جذبہ نہ پیدا کر دے، کہیں میرے اندر شہرت کا جذبہ نہ آ جائے کہ میں لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھروں کہ میرے درس میں اتنے اتنے لوگ شریک تھے۔ آج جیسے ہوتا ہے کسی عالم کے درس میں یا پھر کسی عالم کی ذریعے سے اللہ نے کسی کو ہدایت کیا عطا کر دی، اب وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرتا ہے کہ میرے ذریعے سے اللہ نے اتنے لوگوں کو مسلمان بنایا، میں نے اتنے اتنے لوگوں کی اصلاح کی ہے، میں نے اتنے لوگوں کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے۔ حضرات یاد رکھیں، ایک بندہ مومن کا یہ کردار نہیں ہوتا ہے۔ ایک بندہ مومن جب کام کرتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس سے لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، صرف اور صرف اس کا مقصد میرا رب راضی ہو جائے، باقی لوگوں کا کیا ہے۔ لوگ آج آپ سے راضی بھی رہیں، کل کو جا کر آپ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ حضرات گرامی، اسی طرح آپ دیکھیں معاشرے میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ انسان ہے یا پھر وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں اگر نیکی کروں، کسی کا اگر میں بھلا چاہوں یا کسی کے ساتھ میں خیر کا کام کروں تو لوگ چاہتے ہیں کہ اس کی تعریف کی جائے، کوئی انسان آئے اس کی تعریف کرے کہ بھائی آپ کتنے اچھے آدمی ہیں، بھائی آپ کتنا بھلا کام کر رہے ہیں، لوگ اس کی تعریف کریں۔ یاد رکھیں یہ شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے۔ میں اور آپ کسی کی تعریفوں کے محتاج نہ رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو انسان کوئی بھی نیک عمل کرے اور اس نیک عمل میں میرے علاوہ کسی اور کو میرے ساتھ شریک کرے، اللہ کہتا ہے میں اس نیک عمل کو اسی انسان کے لیے حوالے کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اگر میں اور آپ کسی اور کی شہرت کے لیے، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے نیک کام کریں، ایسے کام کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے اللہ بے نیاز ہے، اور قیامت کے دن اللہ کہہ دے گا کہ جاؤ جس کو دکھانے کے لیے
جس کی تعریف حاصل کرنے کے لیے تم نے نیک اعمال کیے تھے، آج اسی سے بدلہ لے لینا۔ تو پہلے لوگ یہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں، اور دوسرے لوگ وہ ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ میری اچھائیوں کا کوئی تذکرہ نہیں کر رہا ہے، میری تعریف کوئی انسان نہیں کر رہا ہے، تو خود اپنی تعریف کرنے لگتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں کہ میں نے ایسے ایسے نیک کام کیے ہیں، میں اتنا پرہیزگار ہوں، تہجد گزار ہوں، وغیرہ وغیرہ، اپنی نیکیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے اس سے مجھے اور آپ کو منع فرمایا ہے۔ اللہ نے کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، لوگوں اپنے نفس کا تزکیہ نہ کیا کرو، اپنے آپ کی تعریف نہ کیا کرو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اللہ رب العالمین تمہارے دل کی حالتوں کو تم سے زیادہ جانتا ہے۔ آیا تم نے نیک کام اللہ کے لیے کیا ہے یا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے؟ حضرات، کبھی بھی اپنی نیکیوں کا تذکرہ، اپنے آپ کی تعریف ہرگز نہ کیا کریں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور میں ایک قافلہ ان کے پاس آیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا من سید قومک، کہ تمہارے قوم کا سردار کون ہے، تمہارے قوم کا سردار اور بڑا کون ہے؟ ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ انا، کہ اے امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز، میں اپنی قوم کا سردار ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز اس کے اس جواب کو سننے کے بعد کہتے ہیں لو کنت کذالک لم تقل، اگر تو واقعی معنوں میں اپنی قوم کا سردار ہوتا تو اس طرح اپنے آپ کو ظاہر نہ کرتا کہ میں اپنی قوم کا بڑا ہوں، میں اپنی قوم کا سردار ہوں۔ آج کتنے ایسے عہدے داران ہیں جو بس نام کے عہدے داران، نام کے منصب دار ہیں، اللہ نے عہدہ کیا عطا کر دیا ہے، بس عہدہ لے کر بیٹھ گئے ہیں، کام نہیں ہو رہا ہے، بس انہیں عہدے کی طلب تھی، نہ خود کام کرتے ہیں نہ دوسروں کو بھی کام کرنے دیتے ہیں۔ حضرات، حقیقی معنوں میں دیکھا جائے جو عہدے اور منصب کے طلبگار ہوں، یاد رکھیں ایسے انسانوں کو اللہ کے پاس کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ عہدے کے منصب، عہدہ اور منصب کی تڑپ یہ انسان کو ہلاک اور برباد کر کے رکھ دیتی ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح مومنین کی صفت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، کہا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ مومنین تو وہ ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف اور صرف اللہ کی محبت میں مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ کس کی محبت میں؟ صرف اور صرف اللہ کی محبت میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ مومنین کی صفت ہے۔ اور کہتے بھی ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، مومنین کہتے ہیں گرچہ ان کی زبان نہ کہتی ہو لیکن ان کا دل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ لوگوں ہم تمہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، بے شک ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمیں شکریہ ادا کرو۔ آج آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں غریبوں کی مدد تو کرتے ہیں لیکن ان کی توہین بھی کر دیتے ہیں، غریبوں کا سہارا بھی بنتے ہیں، لیکن کچھ ایسے خوددار انسان، کچھ ایسے خوددار غریب جو حقیقت میں ضرورت مند تو ہوتے ہیں لیکن اس ڈر سے کہ اگر وہ اس انسان کا تحفہ قبول کر لیں وہ انسان سوشل میڈیا پر اسے بدنام کر دے گا، توہین کر دے گا، اس نیت سے وہ انسان اپنی ضرورت کو مار لیتا ہے، اس کا صدقہ قبول نہیں کرتا ہے۔ لہذا کسی خوددار انسان کی عزت کو داغدار نہ کریں۔ شاعر نے کہا تھا خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا، خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا، راشن تو بٹ رہا تھا وہ سیلفی سے ڈر گیا۔ آج کا حال ہے
کہ انسان اگر کسی کی مدد کرتا ہے فوراً اسے یوٹیوب میں ڈال دیتا ہے, فوراً اسے فیس بک میں ڈال دیتا ہے. کسی کی مدد میں اور آپ کرتے ہیں اور اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہر انسان کی عزت ہے اور عزت کا خیال کرنا ایک مومن کے ایمان کا فریضہ ہے. حضرات گرامی یاد رکھیں, اگر میں اور آپ کسی کی واہوائی بٹورنے کے لیے, کسی کی تعریفیں بٹورنے کے لیے کام کرتے ہیں, نیک اعمال انجام دیتے ہیں, ایسے اعمال کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ایسے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین 3 طرح کے لوگوں کو بلائے گا, 3 طرح کے لوگوں کا اللہ حساب لے گا. سب سے پہلا آدمی جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کی ہوگی, جس نے اللہ کی راہ میں دشمنوں سے لڑتا لڑتا جام شہادت نوش فرمائی ہوگی. اور دوسرا آدمی جس کو اللہ نے مال عطا کیا, بہت زیادہ مال عطا کیا, اور اس آدمی نے اللہ کی راہ میں اس مال کو خرچ کیا. اور تیسرا وہ آدمی جو قاری قرآن تھا, عالم دین تھا, صبح شام اللہ کی قرآن کی تلاوت کیا کرتا, صبح شام لوگوں کی دعوت و تبلیغ میں لگا رہتا. اللہ تینوں کو بلائے گا, کہے گا بندوں بتاؤ میں نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا تھا, تم نے میری نعمتوں کا صلہ کیا دیا؟ مجاہد کہے گا اے اللہ تو نے مجھے بہادری کی نعمت سے نوازا, لہذا میں بہادری کی نعمت کو تیری راہ میں لگایا اور تیری راہ میں مشرکین سے, کفار سے, تیرے دشمنوں سے لڑتا ہوا اے اللہ میں نے جام شہادت نوش فرمائی. اللہ کہے گا کذبتا, تو نے جھوٹ بولا ہے, تو نے جھوٹ بولا ہے, تیری نیت تو صرف اور صرف شہرت کی تھی, تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے مجاہد فی سبیل اللہ کہیں, لوگ تجھے بڑا ہی بہادر کہیں, اور تجھے تیری شہرت دنیا میں مل چکی ہے, آج میرے پاس تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں. اللہ اکبر. اسی طرح مالدار انسان بھی اللہ سے کہے گا اللہ تو نے مال عطا کیا, میں نے تیری راہ میں خرچ کیا, تیری راہ میں لٹاتا رہا. اسی طرح ایک عالم دین قاری قرآن بھی کہے گا اے اللہ تیرے دین کی میں نے تبلیغ کی صرف اور صرف تیری رضا کے لیے. اللہ کہے گا تم نے جھوٹ کہا ہے, تم نے صرف خرچ اس لیے کیا تاکہ لوگ تمہیں فیاض کہیں, بڑا ہی سخی انسان کہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا انسان کہیں, اور تو نے قرآن کی تلاوت اس لیے کی, میرے دین کی دعوت اس لیے کی تاکہ لوگ تجھے بڑا عالم دین کہیں. جا آج میرے پاس تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے, تو نے جو چاہا تھا دنیا میں اللہ نے تجھے عطا کر دیا, شہرت تجھے عطا ہو گئی, آج میرے پاس تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے. حضرات اسی لیے کوشش کریں کہ جب بھی کوئی بھی نیک عمل ہو اللہ کی رضا کے لیے کریں. میری اور آپ کی نیت صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی ہو, لوگوں کو راضی کرنے کے لیے, لوگوں کی شہرت, لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے کوئی عمل کرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں. شاعر کہتا ہے شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے, شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے, جس ڈال پہ بیٹھے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے. لہذا دعا کرتا ہوں رب العالمین سے, الہ العالمین جب تک اس دنیا میں رکھے ایسے اعمال کی جس سے اللہ راضی ہوتا ہے, صرف اور صرف اس کی رضا کے لیے ان اعمال کو کرنے کی توفیق عنایت فرما. الہ العالمین ہمیں شہرت جیسی مذموم صفت سے پوری زندگی اجتناب کرنے کی توفیق عنایت فرما. الہ العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ ایمان اور اسلام, کتاب و سنت پر باقی رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.